دوبارہ آنا نئے نبی دے طور تے نہ ہو سی بلکہ آپ نے آ کے حضور دے دین دی تصدیق کرنی ہے کہ اے عیسائیو اے یہودیو حق گل اے ہے کہ دین محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و السلام حق کے اپنے منن والا نو بھی آپ نے حضور دی غلامی دے اندر پیش کرنے اور سرکار دا کلمہ پڑھاونے اور خود حضرت امام مہدی دے پیچھے کھڑ کے نماز پڑھنی ہے۔ اور حضور نے فرمایا اے میرے امتیوں او کیڑا سونا ویلا ہو سی کہ عیسیٰ ابن مریم توانے اندر موجود ہو سن تے امام او نہ ہو سن، امام میرا امتی ہو سی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ نے حضرت امام مہدی دے پیچھے کھڑ کے نماز پڑھنی ہے تا آپ دی آمد ختم نبوت دے برخلاف نہیں ہے بلکہ حضور دی ختم نبوت واسطے تصدیق ہے۔ سرکار تو عالم علیہ السلام آخری نبی بن کے دنیا دے اندر جلوہ گر ہوئے۔ اس دور حضور تشریف گھن آئے، اس دور دی کیفیت کیا ہے؟ عیسائی جنہاں نوں اہل کتاب آکھا ویندا ہے، عیسائی اپنا مذہب چھوڑ چکے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا آدھن، حضرت مریم علیہ السلام نو اللہ دی بیوی آدھن۔ نعوذ باللہ، ترائے خداواں دا عقیدہ عیسائیاں نے بنا چھوڑا، کتاب ہون دے باوجود مشرک ہو گئے۔ یہودیاں نے حضرت عزیر علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا تسلیم کر لیا اور بہت سارے اللہ دے نبیاں دا قتل عام کیتا۔ یہودی بھی مشرک ہو گئے، عیسائی بھی مشرک ہو گئے۔ ایران دے اندر لوگ آگ بال دیاں تے آگ دی پوجا کر دیاں۔ عرب دے اندر لوگ لکڑ دا بت بنایا، پتھر دی مورتی بنائی، کوئی چمک والا پتھر مل گیا اس دی عبادت، کوئی لکڑ مل گیا اس دی عبادت، کوئی چانو اللہ منتا ہے، نعوذ باللہ خدا منتا ہے، کوئی سورج دی پوجا کر دے، کوئی ستارہ دی پوجا کر دے۔ اے عقیدے دا حال ہے۔ کس دا حال ہے بولو؟ عقیدہ۔ ایک عقیدہ ہوندے ایک عمل ہوندے۔ میں عقیدے دی توارے واسطے وضاحت کی ہے کہ اس دور عقیدہ اتنا گر چکا ہے کہ پوری کائنات توحید دے منن والا دا نام نشان ختم ہو چکا ہے۔ چند گنتی دے لوگ جڑے غاراں دے اندر با کے یا جنگلوں دے اندر با کے عقیدہ توحید دے قائمان، باقی اکثریت دنیا دے اندر کفر اور شرک دا ڈیرا ہے، اللہ دی توحید دا انکار کیتا جا رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے عمل، اور انہاں لوگوں نے اعمال دیکھو کتنے پست، اس سے میں بہت زیادہ وقت نہ کھینسا تاکہ گل لمبی نہ ہوئے۔ اعمال دے اندر وہ قوم اتنی گر چکی آئی، سود عام، جوا عام، چوری عام، قتل غارت عام، ماں پیو نو نوکر سمجھا ویندا ہے، بچیاں نو لعنت سمجھا ویندا ہے اور طرح طرح دے گناہاں دے اندر خلقت ملوث ہے۔ آپ سنتے ہو علماء کولوں کہ اگر بچی پیدا ہویا غم بھی کر دیا، دکھی بھی تھی دیا تے بچیاں نو قتل بھی کر چھوڑیا یا بچی دے ایک پیر تے پیر رکھا، دوجا پیر ہاتھ نال کھچ لیا، بچی دے دو ٹکڑے کر کے دے، یا بچی نو پہاڑ دی چوٹی تو پھینک کے اس نو قتل کر چھوڑا، یا گڑا کھود کے بچی نو زندہ اندر سٹا، بعد اتے مٹیاں پائیاں اور بچیاں نو زندہ دفنا لیتا۔ اے عرب دے معاشرے دی صورتحال ہے، کفر ہے، اندھیرا ہے، ظلم ہے، جبر ہے۔ اللہ پاک نے اپنی مخلوق تے خاص فضل فرمایا اور مخلوق دی ہدایت واسطے، ایمان دیون واسطے، کلمہ پڑھاون واسطے، سینہ نو روشن کرن واسطے، متھا نو اللہ دے حضور جھکاون واسطے، زبان نو اللہ دی یاد تو نال تر کرن واسطے، خدا دے جلوہ واسطے، خدا دی محبت سینہ دے اندر پاون واسطے اللہ نے دھرتی تے احسان کیتا۔ 12 ربیع الاول نو اپنا شان والا رسول عطا فرما چھوڑا۔ اے اللہ پاک دا احسان ہے، احسان ہے۔ اور دوستو حضور سرکار دی ذات دے احسان اسانے تے کتنے میں گن تا نہ سکدا، ورنہ 2-4 دا تذکرہ میں کچھ سمجھاون دی نیت نال تمہارے ذہن وچ پاون دی نیت نال میں تذکرہ شروع کر رہا، بڑی توجہ نال سن سو۔ اللہ ہے، اللہ جل شانہ، اور اللہ دی شان اے ہے نہ اس دی ذات، نہ اس دی ذات، نہ اس دی ذات، نہ دیکھن
سمجھن دا انسان اچ کمال ہے اور طاقت ہے، نہ اس دی صفات نو سمجھن دا انسان اچ کمال اور انسان دے اندر توفیق ہے۔ مثال دے طور تے اگر ذات دی گل کراں، اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو فرمایا طور پہاڑ تے آؤ، ایک ذات دی تجلی سٹے سا، اگر طور پہاڑ ٹھہر گیا وقت تساں گال کرائے، اگر نہ ٹھہرا تو وقت تساں اپنے موقف تو پیچھے ہٹ میں جائے۔ طور پہاڑ تے تجلی پائی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ہن جڑا کلام ہے نا قرآن، اے اللہ دا کلام ہے، اے اللہ دی صفت ہے۔ قرآن کیا ہے؟ بولو اللہ دی صفت ہے۔ قرآن مخلوق نہیں ہے، اے گل ذہن وچ رکھو، قرآن مخلوق نہیں ہے، اے اللہ دی صفت ہے، اللہ دا کلام ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ دا کلام ہے۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام تے جو اللہ نے کلام نازل کیتا، اللہ پاک فرما رہے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اگر اے قرآن اسا پہاڑاں تے نازل کراہا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، لرز بننا، پہاڑاں دے اندر ہمت نہیں کہ اللہ دے قرآن کو اپنے سینے تے برداشت کر سکو۔ اور پتہ چلا اللہ نے ہدایت آسانوں میں ہونی ہے، اللہ نے کتاب آسانوں میں ہونی ہے، اللہ نے تعلیم آسانوں میں ہونی ہے۔ آسانے اندر نہ اللہ نو ویکھن دی طاقت ہے، نہ خدا دا کلام سنن دی طاقت ہے۔ اس واسطے ضروری ہے کوئی ایک ایسا وسیلہ ہوئے، ایک ایسی ہستی ہوئے، ایک ایسی طاقت شانہ والی ذات ہوئے جس دے اندر ایک کمال ہوئے، اڈو کھین سکے تے انہوں دے سکے۔ اللہ کا کلام سن لوے اور مخلوق نو سنا لوے، اللہ کا دیدار کر لوے اور مخلوق تے گواہی پیش کر دے۔ اللہ نے اس کام واسطے نبی پاک تاجدار کونین علیہ السلام کو پسند فرمایا اور ارشاد فرمایا اے محبوب الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کھول دیا ہے۔ حضور کا جڑا سینہ اللہ کریم نے کھولا ہے، اس دیا تفسیرہ بہت ساری ہیں۔ ایک تفسیر میں یہ پیش کرنے لگا موضوع کے حوالے نال، حضور دے سینہ کھلن دا مطلب یہ ہے کہ اے محبوب او قرآن اس کو چاون دی طاقت نہ سمندر دے اندر آئی، نہ آسمان دے اندر آئی، نہ زمین دے اندر آئی، نہ پہاڑ دے اندر آئی، وہ سارا قرآن سینہ مصطفیٰ دے اندر سمو گیا۔ علم نشرح لک صدرک، فرمایا محبوب اسا تمہارا سینہ اتنا کھول لیتا ہے کہ قرآن دی ایک آیت پہاڑ نہیں چاہ سکتے، محبوب دے سینے دے اندر پورا قرآن سما گیا۔ ایک نعرہ سنو جا گل آگے ڈرا چاہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ بالکل واضح ہے اگر سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات تشریف نہ کھیلا دے، دوستو قرآن اسارے تک کس طرح پہنچیا، اللہ پاک کی ہدایت اسارے تک کس طرح پہنچیا۔ اگر آج اسانو کلمہ نصیب ہے، اگر آج اسانو قرآن نصیب ہے، اگر آج اسانو اللہ کی پہچان نصیب ہے، اس سارا واسطہ اور صدقہ میلاد والے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پہ ہے۔ ایک اور حوالے میں عرض کرنے لگا، بڑی توجہ نال سماعت کر سو، قرآن دیا آیتاں ہیں 6666 آیات قرآن پاک دیا ہیں۔ ایک آیت ثابت نہیں کر سکتے کہ اللہ پاک نے بغیر واسطہ رسول دے صحابہ کرام قرآن دی ایک آیت بھی دیتی ہوئے، حضور دے واسطے بغیر نبی پاک دی اہل بیت نو ایک آیت بھی دیتی ہوئے، حضور دے واسطے بغیر حضور دی ازواج مطہرات نو ایک آیت بھی دیتی ہوئے۔ ایک آیت بھی اللہ نے مخلوق نو ڈائریکٹ عطا نہیں فرمائی، پورا قرآن اللہ نے حضور کو دیا ہے، حضور نے امت کو دیا ہے تاکہ امت نو خبر ہو بنے کہ بغیر وسیلہ مصطفیٰ دے، بغیر وسیلہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے تو نہ توحید دا پیغام مل سکتے نہ اللہ دا قرآن مل سکتے۔ دوستو اس کو علاوہ میں تھوڑی اور وضاحت وال جا رہا، ذرا سبحان اللہ اونچا کر کے آپ ہو جا۔
مرنا پوسی کہ اللہ دی کتاب قرآن مقدس نہ کسے ہور دے اندر چاون دی ہمت آئی، نہ سنن دی ہمت آئی، نہ سناون دی ہمت آئی. اے حضور دی ذات تو بغیر ایک کام ناممکن آئی. اگر اج اساڈے تک قرآن پہنچے سونے نبی پاک دے واسطے اور وسیلے دے نال پہنچے. سرکار دو عالم علیہ السلام نے اسانو رب دی پہچان کرائیے. دوستو اس پوری دنیا دے اندر حتیٰ کہ صحابہ کرام اور حضور نبی پاک دی آل اہل بیت کرام کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اساں رب نو ڈٹھے، رب نو ڈٹھے، لیکن رب نو مننا بھی ہر بندے تے لازم اور ضروری ہے. اللہ دی توحید کا اقرار نہ کرو ایمان نہیں ملتا. لا الہ الا اللہ تے یقین نہ آنو ایمان نہیں ملتا. شہادت گواہی اللہ پاک دی الوہیت دی نہ دیو ایمان نہیں ملتا. نہ میں ویکھیا نہ تساں ویکھیا نہ اللہ والا نے ویکھیا نہ اونچیاں اونچیاں ہستیاں نے ویکھیا تے مندیاں تے کیویں مندیاں. اگر کوئی بندہ آکے جان کٹ کھنسا خدا دا انکار کر جا اساں جان کھنچا خدا دا انکار نہیں تھیدا. اللہ دے نام تے جان دیوان تے تیار ہاں. ایمان اتنے مضبوط ہیں، ایمان اتنے پکے ہیں یہ لے ویکھا ہی نہیں ایمان بھی کھنایا. تو دوستو ایمان بغیر ویکھے اللہ دی ذات نو ویکھے بغیر ایمان کس طرح کھنایا. اللہ پاک دی ذات نو ویکھا ہی نہیں اور اللہ دی ذات نو منی بھی بیٹھیا. مننا پوسی کہ اللہ پاک دی ذات دی پہچان سونے نبی پاک نے کروائیے اور اللہ نے حضور کو معراج دی رات سر لا مقام عرش اولا تو بلند بلا کے پردے ہٹا کے دیدار کرا کے حضور کو جلوہ دکھایا دیدار کرایا. میرے آقا زمین تے تشریف لے آئے. رب نے فرمایا قل سونا ہون تو انہوں آکھ هو اللہ احد او اللہ ایک ہے. ساری کائنات اللہ نو ان ڈٹھیا منے ہے. اگر ایک کے منن والی ذات ہے پیارے محمد مصطفیٰ دی ذات ہے. حضور نے منا ہے اسا من لے. پتہ چلا اللہ دی پہچان بھی بغیر حضور دے نہیں ہون والی. اگر حضور پہچان نہ کران دے اڈا تے لکڑ دے پوجا ہو گیا, اڈا تے پتھراں نو سجدے ہونا, اڈا تے جناب والا اسا شرک دے اندر ڈوبے ہوا ہا. بہرحال سامعین محترم قصہ مختصر اے ہے کہ اگر اللہ نے قرآن دیتا ہے تاوی حضور دا واسطہ لازمی ہے. اگر اللہ نے ایمان دیتا ہے تاوی نبی پاک دا واسطہ ضروری ہے. اگر نماز روزہ حج زکات دی تعلیم ہوئی ہے تاوی سونے نبی کریم دا واسطہ ضروری ہے. اس واسطے ایک ایمان آلے دا اول تو لے کے آخر تک, یمن تو لے کے مرن تک, مرن تو لے کے قبر تک, قبر تو لے کے حشر تک, حشر تو لے کے جنت ونجن تک حضور دے نال تعلق مضبوط ہونا ضروری ہے. اگر کسی ایک جگہ تے بھی یہ تعلق کمزور ہوتا ہے انسان تباہ و برباد ہوئے دے. اللہ پاک نے حضور نال تعلق اسانو لازم کرا دے دیتا ہے. بڑی توجہ نال سماعت کرے سو ذرا اونچا اونچا سبحان اللہ. اللہ پاک نے آقا کریم دی ذات نال تعلق لازم قرار دے دیتا ہے. پہلی گل حضور نو مننا ضروری ہے. جس طرح اللہ دی ذات تے ایمان آننا ضروری ہے حضور دی ذات تے بھی ایمان آننا ضروری ہے. اگر ایک بندہ ساری زندگی اللہ نو مندا ہے حضور نو نہیں مندا اس کا ایمان کامل نہیں ہے بلکہ ایمان داخل بھی نہیں ہو سکتا. منافقہ نے کلمہ پڑھا, رب نے اعلان فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. سونا کچھ لوگاں کلمہ پڑھے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ اے مومن نہیں. مولا وجہ کیا ہے؟ فرمایا رب نو من دے رب دے حبیب نو نہیں من دے. لا الہ الا اللہ ایک کروڑ بار پڑھ لوے ہے کافر بندہ جتنے تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھ سی اس میں ایمان والی دولت نہیں مل سکتی. ایمان لاون واسطے حضور دی ذات نو مننا ضروری ہے. اس تو بعد اگے چلو دوستان گرامی ایمان تو بعد اللہ نے لازم قرار دے دیتا اے لوگو ترائے اللہ توالے تے ضروری ہیں. توجہ رکھائے ترائے چیزاں توالے تے ضروری ہیں. پہلی چیز سونے نبی نال محبت
محبت کرنا ضروری ہے، دوسری چیز سونے نبی دا ادب کرنا ضروری ہے، اور تیسری چیز سونے نبی دی اتباع کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی مسلمان اکھویں ہے اور حضور نال محبت نہیں رکھتا، میرے آقا نبی پاک علیہ السلام نے اعلان فرمایا، بخاری و مسلم متفق علیہ، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و والدہ والناس اجمعین۔ تو ساتان تک ایمان والے نہ ہو سکتے اتنے تک ماں پیو تو زیادہ، اولادہ تو زیادہ، والناس اجمعین کل کائنات تو زیادہ سونے نبی نال پیار کرنے والے نہ ہونے سو۔ یہ رب نے قرآن نے فیصلہ کر دیتا ہے، حضور نے فیصلہ سنا دیتا ہے کہ ماں پیو تو ود کے سونے نبی نال پیار کرنے، اولادہ تو ود کے سونے نبی نال پیار کرنے، کائنات تو ود کے سونے محمد مصطفیٰ دی ذات نال پیار کرنے، تاں تو آدھا ایمان مکمل ہو سی۔ اے مسلمانوں، ایک گل دل دی تختی تے لکھ لو، اگر میری گل سمجھ آ رہی ہے ذرا اونچا کرو سبحان اللہ۔ دل دی تختی تے لکھ لو کہ جتنے تک سینے دے اندر ساریاں محبتاں تے محبت رسول نو غلبہ نہ مل وجے، سارے پیار تے حضور دے پیار نو غلبہ نصیب نہ ہو وجے، اتنے تک بندہ مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ جس سے عشق شاہ رسولہ نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے۔ صحابہ کرام تے امتحان آیا، ایک پاسے جان ہے، ایک پاسے حضور دی محبت ہے، ایک پاسے اولاد ہے، ایک پاسے حضور دی محبت ہے، ایک پاسے کاروبار ہے، ایک پاسے حضور دی محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام نے جان پیاری نہیں کی تھی، کاروبار پیارے نہیں کیتے، اپنے بیوی بچے پیارے نہیں کیتے، بلکہ صحابہ کرام نے ہر شے لٹا کے دنیا والوں کو پیغام دیتا، اے کائنات والو جنہیں سچے تے پکے تے سچے تے سونے ایمان والے انہاں واسطے کائنات بعد تے سونے نبی دی ذات پہلے ہے۔ میں جتے فل سٹاپ جتا کرانا اتھے ذرا نعرہ سنا دیتا کرو چنگا تکڑا جیا، ہر ویلے میں نعرے مانگدا نہ ہوتا تو مزہ نہ آ گیا، نعرہ جنے ویاہ موقع لبے نعرہ چھک دیتا کرو، نعرہ سناؤ ذرا تکڑا کر کے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ دوستو حضرت سرکار سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گرم ریت تے گرم پتھر، مقصد کیا ہے؟ ایک پاسے حضور دی محبت ہے، ایک پاسے جان سولی تے لٹکی ہوئی ہے، فرمایا جان قربان ہے، حضور دی محبت تو منہ نہیں موڑنا۔ حضرت خباب نو کولاں تے لٹایا گیا، تتے انگارے تہک رہے ہیں، اے خباب نبی دا پیار چھوڑ دے، آپ تڑپ دے رہے، حتیٰ کہ آپ دی چربی پگھل دی، انگارے کچھ میں نے اس میں نے آنکھ کھل دی، اے خباب کیا فیصلہ کیتا ہے؟ فرمایا انہاں انگاراں تے تڑپ تڑپ کے جان لے دے سا، سونے نبی دی محبت نال غداری نہ کرے سا۔ حضور آقا کریم دے صحابہ کرام حضرت عمار بن یاسر دی والدہ اور والد کو سامنے کھڑا کر دیتا، والد دی گردن کٹ دیتی گئی، والدہ دے دو ٹکڑے کر دیتے گئے، ماں پیو کو سامنے کھڑے کر کے انہوں نے لو لوہان کیتا، قتل کر چھوڑا، شہید کر چھوڑا۔ یہ بعد ابو جہل نے پوچھا، اے عمار بن یاسر اساری گل مان لویا؟ حضرت عمار بن یاسر نے فرمایا میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، اللہ نے اتنا حوصلہ دیتا ہے، اتنا جذبہ ایمانی دیتا ہے، ماں بھی قربان ہو گئی ہے، پیو بھی قربان ہو گیا ہے، لیکن دل کی تختی تے ہون بھی سونے دا نا جگمگا رہے ہیں۔ اے صحابہ کرام دا بلبلہ ہے دوستو، سولیاں تے لٹکا رہے ہو یا انہاں تختے ٹباں تے لٹا رہے ہو یا کس انداز چی ازواؤ، ہر انداز دے اندر اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان دی جان ہے میرے سونے نبی، ایمان دی جان ہے، کرو تیرے نام پہ جان فدا، کرو تیرے نام پہ جان فدا۔ میں سرائیکی چاہی بیٹھا تو انہوں ملاوان واسطے تقریر ہونی ہے میری اردو دے وچے، اگر سرائیکی سمجھیں دے پہ آؤ تے وقت بچائی میں دے آؤ سبحان اللہ نو پہ آدھے چہرہ تے مسکراہٹا تے حضور دی آمد دیا خوشیاں مل پہ آنیا، وقت میں اردو والے پاسے والے سا وقت تسا جانو تے اردو جانے، اگر سرائیکی سننا چاہتے ہو تے سمجھیں دے پہ آؤ ذرا بلبلے نہ لاکھو نا سبحان اللہ۔ دوستو ذرا توجہ کرائے، میں کچھ عرض کرنے والا، کرو تیرے نام
پہ جان فدا، نماز کہ جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ ایک جذبہ عشق رسول ہے، سونے نبی دا پیار ہے جڑا ہر مسلمان دے دل چھوڑنا ضروری ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو، میرے بزرگوں یاد رکھا ہے، میرے بھائیوں یاد رکھا ہے، میرے نوجوان بچوں ایک ہر دن دی تختی تے لکھ لو کہ حضور دی محبت دے اندر اگر ذرا بھی فرق ہے، وہ محبت دا فرق نہیں، وہ تیرے ایمان دا فرق ہے، ایمان دا فرق ہے۔ محبت دی کمی ایمان دی کمی ہے، اور محبت دا ولولہ ایمان دا ولولہ ہے۔ اس واسطے اپنے دل دے اندر جھانک، اپنے سینے دے اندر ویکھ کہ وہ حضور نال کتنا پیار ہے، کہ وہ آقا کریم نال کتنی لگن ہے۔ اگر کتھائی کمی نظر آ رہی ہے اس کو پورا کر، درود دی کثرت کر تاکہ عشق رسول ہور ود بنے، نمازاں پکیاں کر تاکہ نبی سونے دا عشق ہور ود بنے، قرآن نال شوق پیدا کر تاکہ حضور دا پیار ہور ود بنے، آقا دی ذات تے راتی تہجد میں اٹھ کے سلام پڑھا کر تاکہ عشق رسول ہور ود بنے، حضور دا میلاد منایا کر، اپنے گھراں نو سجا لے، اپنی دکاناں نو سجا لے، حضور دی 12ویں شریف دے مہینے دا اہتمام کر، میلاداں جا، علماء نو سن، سرکار دیا نعتاں سن، حضور دے چرچے سن، سرکار دے کمال سن، آقا دیا عزتاں تے شاناں سندا راسی، خوشیاں مناندا راسی، درود پڑھدا راسی، عشق رسول وددا ویسی وددا ویسی، ایکو ویلے آویسی، ایکو وقت آویسی، یعنی تو آکھ سکدا ہے کہ میں اندر بیٹھا تاں بھی حضور دا نام نظر آندا ہے، میں باہر بیٹھا تاں بھی حضور دا نام نظر آندا ہے۔ اور اسا دوسرے پاسے بنا سکسا، میں اگلا تقاضا پیش کرنے لگا کہ حضور دا صدقہ اللہ نے سب کچھ دیتا ہے، اس واسطے حضور نال اسا دا واسطہ ضروری ہے۔ سب تو پہلا حضور دے ایمان کھیلنا ہونا ضروری ہے۔ دوسرا تقاضا سونے نبی نال محبت کرنا، اور وہ سونے نبی نال محبت کرنا ضروری ہے۔ اور تیسرا تقاضا سونے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب کرنا ضروری ہے، حضور دا احترام کرنا ضروری ہے۔ اگر ایک بندہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، ایک بندہ نماز بھی پڑھتا ہے، ایک بندہ تسبیح بھی پڑھتا ہے، سارے کام پکے مسلمان والے کرتا ہے، لیکن حضور دا دل وچ ادب نہیں، آقا واسطے لفظ ہلکے استعمال کرتا ہے، یا حضور دی شان سنے تے پریشان تھی ویندا ہے، اس دا دل تنگ تھیون پے ویندا ہے، جان لو اس کے سینے میں حضور کا ادب نہیں ہے۔ میرے رب نے تقاضا کیتا ہے، فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، پہلا کام یہ ہے کہ اللہ رسول پہ ایمان کھیلاؤ۔ مولا اس تو بعد فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، بعد دوسرا کام ہے وَتُعَزِّرُوهُ، میرے نبی دا ادب کرو، وَتُوَقِّرُوهُ، میرے نبی دا ادب کرو۔ دو بار فرمایا حضور کا ادب کرو، حضور کا ادب کرو، حضور دے ادب تے زور دیتا ہے اللہ نے۔ ایک گل نو ایک جگہ تے دو بار دہرایا، فرمایا ادب کرو میرے نبی کا، ادب کرو میرے نبی کا۔ علماء نے اس دیا بڑیاں تفسیرہ کی دیا، میں مختصر عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا اللہ زور دینا بھی ہے، زور دینا بھی ہے کہ اے لوگو میرے نبی دا ادب کیتا کرو تے اور زیادہ ادب کیتا کرو۔ سن کے بندہ او بھائی او کام کر کے آویں، سنی ان سنی کر دیتی نا، بھول بھلا گیا، بات جناب نے زور دے لیا، او بھائی او کرنا ہے تے ضرور کرنا ہے، سمجھاون واسطے، زور پاون واسطے، اس گل دی اہمیت سمجھاون واسطے۔ میرے اللہ نے دو بار فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، نبی دا ادب کرنا ہے، نبی دا ادب کرنا ہے تاکہ ایمان والوں کو پتہ چل بنے۔ ادب رسول کوئی عام گل نہیں، کرو تو مرضی ہے، نہ کرو تو مرضی ہے۔ جناب نماز ضروری ہے، صدقہ ضروری ہے، حج ضروری ہے، قرآن پڑھنا ضروری ہے، یہ ساری عبادتیں بعد میں ہیں، ادب مصطفیٰ سب سے ضروری ہے۔ حضور کا ادب ہے تو سب کچھ ہے، سونے نبی نے مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کوئی نہیں، جان لو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دوستو اس سوالے نال میں ایک دو گلاں پیش کرنے لگا، توجہ ہے تو آنکھوں سے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا کریم دا ادب، آقا کریم دے ادب کی کیفیت کتنی
نہیں ہونی چاہیے. آؤ حضور علیہ السلام اپنی مسجد نبی شریف کے اندر منبر تے کھڑے ہوئے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے مینوں علم عطا فرمایا جو ہو چکے میں وہ بھی جاننا جڑا قیامت تک ہون والا ہے میں وہ بھی جاننا حتیٰ کہ ایک جنتی کا نام اللہ نے مینوں جنوا چھوڑے ایک دوستی کا نام اللہ نے مینوں جنوا چھوڑے. حضور کو اتنا علم ہے نا وہ اللہ نے عطا کیتا ہے. کہنا عطا کیتا ہے بولو اللہ نے عطا کیتا ہے. سرکار آپ کو کچھ نہیں جان دے اللہ نے حضور نو عطا فرمایا. اللہ نے اللہ دی عطا نال جانے جو بھی جانے اللہ نے کتنا جنوایا فرمایا جو ہو چکا ہے میں وہ بھی جاننا جو ہون والا قیامت تک میں وہ بھی جاننا میں جنتیاں نو جاننا میں جہنمیاں نو جاننا. یہ محفل برخاست ہوئی مسجد نبی تو باہر نکلے جڑے منافق لوگ وہ کھڑ گئے انہاں آپس میں گوئیاں شروع کر دیتیاں وہ جی اساں حضور دے پیچھے نمازاں پڑھ دیاں حضور نو اساں دا پتہ کوئی نہیں گلاں جنت دیاں کریں گلاں دوزخ دیاں کریں اگر اتنی خبر رکھے دے ہونا اساں نو کداں دا کڈ نہ چھوڑا ہونیا اساں نو کداں دا کڈ نہ چھوڑا ہونیا. اللہ اکبر حضور پردے دے دے ودے کہ او آدے حضور نو پتہ کوئی نہیں او آدے حضور نو پتہ کوئی نہیں آدے نا حیا دا اندر وڑائی تے بے حیا کھائی میں تو ڈر گیا ہے. سرکار پردے پائی ودے کہ چلو ودے رہو او آدے نا سارا حضور نو پتہ کوئی نہیں یہ گل کی